وسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے 4 قسمیں اٹھا کر انسان کی عظمت کو بیان فرمایا وہ تین مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے تین کی قسم ہے، والزیتون مجھے زیتون کی قسم ہے، وطور سینین مجھے طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ لوگوں تمہارا رب قسمیں اٹھا رہا ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ وہ قسمیں نہ بھی اٹھائے تو اللہ کی ہر بات پہ ہمیں یقین ہے، یقین کرنا بھی چاہیے۔ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ کسی مقام پہ اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی اور سورج کی کرنوں کی قسم اٹھائی، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے۔ کبھی اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھائی، کبھی اللہ نے کسی چیز کی۔ انسان کو یہ تعلیم دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی قسم اٹھاؤ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں مجھے ماں کی قسم ہے، یا تجھے تیرے باپ کی قسم ہے، تجھے تیری ماں کی قسم ہے، تجھے باپے کی قسم ہے، دادے کی قسم ہے، فلاں چیز کی قسم ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ یا تو خاموش رہنا چاہیے، اگر قسم اٹھانی بھی پڑے تو اللہ کے نام کی قسم۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلکہ یہ معنی بھی قسمیہ استعمال ہوتا ہے جب قد کے اوپر لام لگ جائے، تاکید کا معنی بن جاتا ہے۔ البتہ تحقیق انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اس کا عام ترجمہ، سادہ سا ترجمہ کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل پیدا کیا انسان کو۔ اللہ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس انسان کے بارے میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اسی کے بارے میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پستیوں کا شکار کر دیا، یعنی وہ لوگ پستیوں کے اندر چلے گئے۔ ان کا گناہ کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے، ان کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ پستیوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے 3 جرم ایسے ہیں، 3 گناہ ایسے ہیں، 3 غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ پستیوں کے اندر چلے گئے۔ وہ 3 جرم کون سے ہیں؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ دلوں سے سوچتے نہیں، دلوں سے سوچتے نہیں۔ اب دل کا کام ہے سوچنا، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ وہ سوچتا ہے، دل سوچتا ہے۔ کیا نہیں سوچتے؟ اچھا نہیں سوچتے، لوگوں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، مثبت رویہ اختیار نہیں کرتے، غلط رویے، منفی سوچیں اور برے خیالات، برے گمانات لوگوں کے بارے میں اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہے لیکن وہ دلوں سے سوچتے نہیں۔ دوسرا ان کا گناہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ اب آنکھیں بھی ہو اور بندہ دیکھے بھی نہ، اس کا کیا مقصد ہے؟
جس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز دیکھنی چاہیے وہ نہیں دیکھیں گے، بے حیائی دیکھیں گے، فحاشی دیکھیں گے، عریانی دیکھیں گے، ناچ گانا دیکھیں گے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی بے حیائی والی باتیں اور وہ چیزیں دیکھیں گے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن ان کو اللہ کا قرآن دیکھنا چاہیے، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنے چاہیے، اور اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ تیسرا جرم، تیسرا گناہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا ان کے کان تو ہے لیکن وہ کانوں سے سنتے نہیں۔ اب کان بھی ہوں اور بندہ سنے بھی نہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ کانوں سے ہر بری چیز تو سنیں گے، غیبت سنیں گے، چغلی سنیں گے، جھوٹ سنیں گے، فحاشی عریانی سنیں گے، بے حیائی کی باتیں سنیں گے، گندی غلیظ باتیں سنیں گے، اللہ کا قرآن سنتے نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جب ان کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، پیچھا چھوڑ دیتے، تکبر کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے اس قرآن کو سنا ہی نہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے قرآن مجید کو سنا ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھ لیں کوئی محفل موسیقی ہو رہی ہو، آپ ان کو قرآن سنا کے دیکھ لیں، آپ کے گلے لگ جائے۔ کوئی جگہ پہ، کسی جگہ پہ کوئی گانا بجانا چل رہا ہو، کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہو، آپ ان کو وہاں قرآن سنا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی شادی کا موقع ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، جہاں گانے چل رہی ہو، موسیقی چل رہی ہو، آپ ان کو وہاں سمجھا کے دیکھ لیں کہ قرآن سنو، یہ گانے سن رہے ہو، موسیقی سن رہے ہو، آپ ان کو سنا کے دیکھ لیں، لڑائی پڑ جائے گی، لیکن وہ موسیقی سے باز نہیں آتے اور قرآن سننے والے نہیں۔ کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بوجھ۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ اللہ، تو یہ تین جرم جن کے اندر ہے نا، تین جرم، دل ہے دلوں سے سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کان ہے کانوں سے سنتے نہیں۔ اللہ فرماتے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے، ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دینا جانوروں کی توہین ہے، بل ھم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جن کے اندر یہ تین گناہ ایسے ہیں۔ جس انسان کے بارے میں فرمایا میں نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، اسی انسان کے بارے میں کہہ دیا جس کے اندر یہ گناہ موجود ہے وہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان کا قیام، سیام، تلاوت قرآن پاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔